مشاعرہ بھی جناب جاوید فارغ صاحب اور موز اسکواڈ نے پورا میں کوئی طویل بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک صدارتی خطبہ جو ہے مہمان خصوصی میں دیتی ہے، میرا کام آسان کر دیا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے حیدرآباد کو جو ہے ادبی طور پر بہت زرخیز دیکھا ہے. مرزا صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب اختر انصاری اکبر آبادی زندہ تھے تو سب سے پہلی بار میں یہاں سلیم احمد صاحب کے ساتھ آیا، سلیم بھائی کے ساتھ آیا تھا، اور اس کے بعد جب مشفق خواجہ کے ساتھ آیا، پھر میں راغب مراد آبادی کے ساتھ آیا، پھر 2 بار میں جوش صاحب کے ساتھ آیا، پھر فیض صاحب کے ساتھ آیا، یہاں بھی آیا. اور میں جو ہے یوسف کمال صاحب ڈپٹی کمشنر تھے سکھر میں، وہاں بھی گیا جشن بہران میں. اور پھر فیض صاحب اور جوش صاحب اور میں اور خورشید علی خان، انہوں نے اپنی کتاب کو، ایک ان کی کتاب ہے جوش صاحب، اس میں سارا یہ لکھا ہے پورا واقعہ اور یہاں کے مشاعرے اور جشن بہران بہت تفصیل سے. پھر خیرپور یہاں سے حیدرآباد سے ہم لوگ چلے جاتے تھے فیض پیلس میں، وہاں بہت بڑا مشاعرہ ہوا. احمد فراز صاحب پر وہاں فیض صاحب کے ساتھ اور فیض صاحب اور ہم لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا فیض صاحب آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ اتنا بڑا محل آپ نے بنایا. ہم سب تک آنے ہوا کیونکہ اس کا نام فیض پیلس تھا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جب کسی شہر کو آپ بہت ترقی یافتہ دیکھتے ہیں، علمی اور ادبی طور پہ بہت زرخیز دیکھتے ہیں، بہت عروج پہ دیکھتے ہیں، پھر اس شہر میں آپ علم کا زوال دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے. اس اجڑے شہر پر کیسے نہ رہوں کہ آنکھوں نے اسے دیکھا ہے آباد. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ زوال تو پورے ملک میں ہے، بلکہ شاید پورے بر صغیر میں ہے، بلکہ شاید پورے ایشیا میں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہے کہ ہر شعبے میں ڈکلائن ہے، ہر شعبے میں بڑے لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں. بڑے لوگ کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے، جو پیسے کی محبت ہے، اس نے بہت سی علمی، ادبی، اخلاقی، مذہبی قدروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. کیونکہ ہوس زر جو ہے وہ مارکس نے کہا کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے تخلیقی صلاحیتوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے پہلے یہ کریٹیوٹی کو کل کرتا ہے، کیونکہ یہی اس میں یہ ہے کہ آپ کو نمبر 1 ہونا ہے اور انسانوں کے سروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ ترقی کرتے ہوئے بلندی پہ پہنچ جاؤ. مارکس نے یہ کہا، اور اس نے کہا یہ تخلیقی صلاحیت سب سے پہلے تخلیق پہ حملہ کرتا ہے. اس کو کوئی کوالٹی نہیں چاہیے، اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے. بہت زبردست پورا اس کا تجزیہ ہے، یہاں سنانے کا موقع نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہر جگہ زوال ہوا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حیدرآباد ادبی طور پہ دوبارہ زندہ ہے. قابل اجمیری کا حیدرآباد، قابل اجمیری کا حیدرآباد، محسن بھوپالی کا حیدرآباد، صبا اکبر آبادی کا حیدرآباد، سلطان جمیل نسیم کا حیدرآباد، اداکار محمد علی کا حیدرآباد، حمایت علی شاعر کا حیدرآباد، یہ محمد قوی کا حیدرآباد، ارتضیٰ اعظمی کا حیدرآباد، اختر انصاری اکبر آبادی کا حیدرآباد. یہ حیدرآباد دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. اور یہ کیوں زندہ ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے زندہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس مرزا سلیم بیگ جیسی شخصیت ہے. کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا ضیاء الحق کی باقیات، تو ان بڑے لوگوں کی باقیات یہ ہیں. قابل اجمیری کی باقیات یہ ہیں، حمایت علی شاعر کی باقیات، ان بڑے لوگوں کے صحبت یافتہ ہیں، تو ان کے پاس زندگی کا، ادب کا ایک ویژن، ایک بصیرت ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر ادبی طور پہ بجھ رہا ہے، ادبی طور پہ پیچھے جا رہا ہے. تو انہوں نے جو بھی نوجوان میسر تھے ان کو انہوں نے جمع کیا، کسی کی تنظیم بنوا دی، کسی کا مشاعرہ کروا دیا، کسی کی تقریب رونمائی کرا دی، کسی کی تقریب پذیرائی کرا دی. تقریبات کے ذریعے، محفلوں کے ذریعے انہوں نے آہستہ آہستہ حیدرآباد کو آج وہاں پہنچا دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حیدرآباد آج پاکستان کے ادبی قافلے میں شامل ہے. اس کے لیے میں مرزا سلیم بیگ صاحب کو نہ صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس کام کو اور زیادہ شدت سے جاری رکھیں، کیونکہ مجھے نئے نئے لوگ نظر آتے ہیں. آج دیکھیے سندھی میں جو کلام پیش کیا گیا، یعنی یہ سندھی کا جدید ترین کلام ہے. اس میں وہ قدیم شاج و رسالوں کا تصور نہیں ہے، وہ شاج و رسالوں ایک بہت عظیم ترین چیز ہے.
کہتے ہیں کہ سندھ کے ہر گھر میں جو ہے وہ دو کتابیں ضرور ہوتی ہیں، ایک قرآن حکیم اور ایک شہادت رسالہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، نیا ویژن، نیا اسلوب، نیا انداز، نئے مضامین۔ تو یہاں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے لکھنے والوں کی ایک کہکشاں بن جائے گی، نئے لوگ کریٹ ہوں گے، اور یہ جو امید ہے مجھے حیدرآباد سے، یہ میری امید جھوٹی امید نہیں ہے، فرضی امید نہیں ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، میں اس کو بہت توجہ سے دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح نئے لوگ، نئی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ حیدرآباد کے نام کو ضرور روشن رکھے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، اور اپنے بڑوں کا ادب کرتے رہیں، کیونکہ با ادب با نصیب۔ ان کا مصرع ہے نا کہ معشوق بے وفا ہو مگر بے ادب نہ۔ داد دلوی کا مصرع تو آپ کو ہوتا ہے داد کے سرنگ کے شاعر، لیکن اس میں ایک انہوں نے زندگی کی ایک ویلیو بنائی۔ تو 12 شتاب کے خطبہ ہو چکا ہے، تو یہ چند باتیں میں نے ایسے ہی آپ سے ایک بہت ہی دوستانہ فضا میں کہی، اور میں غزل میں کچھ شعر کیا۔